بچوں السلام علیکم۔ آج ہم ششم جماعت کی اسلامیات کے سیکنڈ لیسن کے سیکنڈ لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 5 کھولیے اور لاسٹ پیراگراف کی طرف دیکھیے۔ بیٹی سارہ، آپ جلدی سے ایک کاغذ اور قلم لے آئیے۔ میں آپ کو عقیدہ توحید اور شرک کا ایک چارٹ بنا کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں دادا جان نے کاغذ پر چارٹ بنا لیا۔ بچوں ذرا توجہ سے اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید کی ضد یعنی الٹ شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، اور شرک کے علاوہ جو اور گناہ ہوں گے وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ آگے ایک شرک اور توحید کے بارے میں چارٹ بھی بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو پڑھتے ہیں۔ توحید اور شرک میں دیکھیے، ذات، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ خود سے ہے، کسی نے اس کو نہیں بنایا اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے یا خود سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ عبادت، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، جیسے ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ صفات، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور خوبیاں اس کی ذاتی ہیں، اسے کسی نے نہیں دیں۔ اللہ جیسی صفات اور خوبیاں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کی ذاتی ماننا، یعنی خود سے ہیں، اس کو اللہ نے نہیں دی۔ یہاں بچوں آگے میں اس پیراگراف کو بتاتی ہوں آپ کو وضاحت سے، دیکھیے ذرا آپ۔ بچوں، دادا جان اس پیراگراف میں بچوں کو مزید توحید کے بارے میں ڈسکرائب کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ مذہب اسلام کی بنیاد ہی توحید ہے، یعنی توحید کا جذبہ اگر سچا نہیں، کمزور ہے تو مسلمان کیسا؟ توحید کی الٹ شرک ہے، یعنی ایک خدا کو ماننا توحید ہے اور ایک خدا کو نہیں ماننا شرک ہے۔ مثال کے طور پر ہندو مذہب میں دیکھیے، ان کے خدا ایک سے زیادہ ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ مٹی سے اسٹیچو بناتے ہیں اور ان کو اپنا خدا مان کر ان کے آگے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں۔ گائے کو خدا مانتے ہیں، سورج کو دیوتا کہتے ہیں، آگ کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ تو جن کے اتنے سارے خدا ہوتے ہیں وہ تو مشرک ہی ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اور خدا کا منصب، مرتبہ، اس کی جگہ کسی اور کو دینا شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، بھلے وہ کوئی اور گناہ دوسرا معاف کر دے۔ آگے دادا جان نے 2 کالم بنائے ہیں جس میں انہوں نے مزید توحید کے ویژن کو کلیئر کیا ہے۔ توحید کے کالم میں انہوں نے ذات، عبادت اور صفات کو بیان کیا ہے۔ پہلے کالم میں وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ سوچ رکھنا کہ اللہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، وہ خود سے ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ تنہا ہی کافی ہے۔ اس سوچ کا مالک ہونا تو توحید ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ سوچ رکھنا، یہ یقین کرنا کہ اللہ کے سوا بھی یہ کوالٹیز کسی اور ذات میں بھی ہو سکتی ہیں، شرک ہے۔ اگلا کالم عبادت کے بارے میں ہے، یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ عبادت کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں۔ تیسرا کالم صفات کا ہے، یعنی اللہ کے پاس جو طاقت، عظمت، پاکی، بزرگی اور جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ اس کی خود کی ہیں، یعنی اس کی اپنی ہیں، اس کو کسی نے گفٹ نہیں کی ہیں۔ اور اس میں شرک یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ جیسی خوبیاں تو ہمارے اندر بھی ہیں، نعوذ باللہ، اور مجھے یہ خوبیاں اللہ نے نہیں دیں، یہ میرے اندر خود سے ہیں۔ یہ سوچ انسان کو مومن سے کافر بنا دیتی ہے۔ بچوں، ہم تو اپنی ننھی ضرورتوں کے لیے بھی اس کے محتاج ہیں۔ امید ہے بچوں آپ کو توحید اور شرک کا فرق بخوبی پتہ چل گیا ہوگا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ سارہ، دادا جان، آپ نے اتنا مشکل مسئلہ بہت آسانی سے سمجھا دیا۔ دادا جان، بیٹا، ہمارا رؤوف اور رحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی عقیدہ توحید کو سکھانے اس دنیا میں تشریف لائے، اسے سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ سارہ، دادا جان، رؤوف اور رحیم تو اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن آپ نے تو اللہ کے علاوہ پیارے نبی کو بھی رؤوف اور رحیم کہا۔ دادا جان، کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ دادا جان، بے شک رؤوف اور رحیم تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سورہ توبہ کی آیت 128 میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف اور رحیم فرمایا ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف اور رحیم تو ہیں، مگر یہ خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا رؤوف رحیم ہونا اس کی اپنی ذاتی خوبی ہے، اسے یہ خوبی کسی نے نہیں دی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی خوبیوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن مجید کے مطابق یہ شرک نہیں ہوا۔ بچوں، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ جیسے سارہ بیٹی نے پوچھا کہ اللہ کا نام بھی رحیم اور رسول کا نام بھی رحیم، تو یہ شرک کیوں نہیں ہے؟ چارٹ کے کالم نمبر 1 میں صفات کی جگہ رحیم لکھ لیں۔ اب سارہ اس کالم کو پڑھیں۔ سارہ: اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور خوبیاں اس کی ذاتی ہیں، اسے کسی نے نہیں دی۔ دادا جان: اللہ تعالیٰ رحیم ہے لیکن یہ خوبی کسی نے اللہ کو نہیں دی بلکہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ اچھا، اب آپ شرک والا کالم پڑھیں۔ سارہ: اللہ جیسی صفات اور خوبیاں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کی ذاتی ماننا یعنی خود سے ہیں، اس کو اللہ نے نہیں دی۔ دادا جان: اب سارہ آپ یہ سوچ کر بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے پیدا کیا اور ساری خوبیاں کس نے عطا کی؟ سارہ: اللہ تعالیٰ نے۔ دادا جان: شاباش بیٹا، اب بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحیم کہنا شرک ہو سکتا ہے؟ سارہ: نہیں دادا جان، کیونکہ ہم تو یہ صفت اللہ کی عطا کی ہوئی مانتے ہیں۔ وہ رحیم تو ہیں لیکن وہ رحیم خود نہیں بنے، انہیں اللہ تعالیٰ ہی نے رحیم بنایا ہے، اس لیے یہ شرک نہیں ہوا۔ دادا جان: شاباش سارہ، اب آپ اچھی طرح سمجھ گئیں کہ شرک کیا ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بندوں کی ساری خوبیاں مثلاً علم، طاقت، عزت، بادشاہی وغیرہ سب اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ کبھی کسی مسلمان کو مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ آج کل لوگ کم علمی کی وجہ سے مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہہ دیتے ہیں، اس طرح نفرت پیدا ہوتی ہے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑتا دیکھ کر اسلام کے دشمن خوش ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بچوں، آپ کی طرح سارہ کو بھی دادا جان کی بات اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ دادا جان آگے سارہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو کہ رؤوف ہیں، رؤوف کے معنی شفقت کرنے والا اور رحیم کے معنی رحم کرنے والے کے ہیں، تو بچوں اللہ نے ان کو ان صفات کے ساتھ پیدا کیا، تو اللہ کی طرح وہ بھی شفیق اور رحیم ہیں، اور یہ صفات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا کی، ان کے اندر اتاری، ان میں خود سے نہیں تھیں، تو اس بات کو انہی معنی میں سمجھنا چاہیے۔ خدا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کہنا شرک نہیں۔ دادا جان اس بات کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے قرآن پاک میں موجود سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے بذات خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف اور رحیم فرمایا ہے۔ بچوں، سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان خوبیوں کا مالک اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ نے ان کو یہ خوبیاں تحفتاً دیں، انہیں حاصل ہو گئیں، مگر اللہ کے اندر یہ خوبیاں خود سے ہیں، اس کو کسی نے تحفے میں نہیں دیں۔ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو بچوں، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کہنا شرک سمجھتے ہیں تو یہ سراسر غلط ہے۔ دادا جان نے سارہ کی طرف دیکھا، اب اسے توحید اور شرک کا فرق بخوبی معلوم ہو گیا تھا، اور وہ یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ جو صلاحیتیں انسان کے اندر ہیں وہ رب کی پیدا کرتا ہے۔ کسی مسلمان کو مشرک کہنا سراسر غلط ہے۔ اس طرح کی گفتگو سے جھگڑے ہوتے ہیں جس سے مسلمان معاشرے میں غلط فضا پیدا ہوتی ہے، دشمن خوش ہوتا ہے اور پیٹھ پیچھے لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر ہنستے ہیں۔ کچھ مسلمانوں کی نامکمل مذہبی معلومات کی بدولت پوری مسلم امہ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بچوں، مذہب اسلام ایک سمندر کی مانند ہے، جیسے جیسے اس میں ڈائیو لگاتے جائیں گے اس میں موجود نعمتوں کے خزانے آپ کو ملتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں غیر مسلم بھی جو قرآن کو اور مذہب اسلام کے بارے میں سنتے ہیں اس کی مصلحتوں پر غور کرتے ہیں، اور پھر جب ان کے پاس مذہب کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل نہیں رہ جاتی تو وہ بھی ہوش مندی کے ساتھ اس مذہب اسلام کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں قبول کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے سبق کا اختتام ہو گیا ہے۔ بچوں صفحہ نمبر 6 پر دیکھیے، یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا باکس ہے، کیا آپ جانتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی عظیم صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہی شأن نشان ہیں اور وہ کسی دوسرے میں نہیں، جیسے احد ہونا، خالق ہونا، الہ ہونا، قدوس ہونا، رحمان ہونا، حی قیوم ہونا، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہیں۔ اس کے بعد
صفحہ پلٹیے اور آ جائیے صفحہ نمبر 8 پر، جہاں آپ کی خالی جگہ لکھی ہوئی ہیں۔ خالی جگہ میں پڑھ رہی ہوں۔ توحید کی ضد ڈیش ہے، توحید کی ضد شرک ہے۔ نمبر 2، ڈیش کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا ڈیش ہے۔ اللہ تعالیٰ لکھیں گے ہم اس میں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا شرک ہے، یعنی اس میں دوسرے میں پہلی خالی جگہ میں ہم اللہ تعالیٰ لکھیں گے اور دوسری خالی جگہ میں شرک لکھیں گے۔ تیسری خالی جگہ ہے ہمارے پاس اللہ جیسی ڈیش، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذاتی ماننا، یعنی خود سے ہیں، اس کو اللہ نے نہیں دی ڈیش ہے۔ اس کی پہلی خالی جگہ میں خوبیاں آئے گا اور دوسری خالی جگہ میں شرک آئے گا، تو پھر خالی جگہ اس طرح ہو جائے گی، اللہ جیسی خوبیاں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذاتی ماننا یعنی خود سے ہیں، اس کو اللہ نے نہیں دی، شرک ہے۔ اب نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 4 میں ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھنا ڈیش ہے۔ اس خالی جگہ میں ہم لکھیں گے توحید، پھر یہ خالی جگہ ہمیں اس طرح ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھنا توحید ہے۔ 5ویں دیکھیے، 5ویں میں 3 خالی جگہ ہیں۔ پہلی والی خالی جگہ میں ہم احد لکھیں گے، دوسری والی خالی جگہ میں ہم قدوس لکھیں گے اور تیسری خالی جگہ میں ہم خالق لکھیں گے۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں جسے اللہ کسی اور کو عطا نہیں فرماتا۔ اب خالی جگہ ہم دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں کس طریقے کی ہو جائے گی یہ۔ احد، قدوس، خالق اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں جسے اللہ کسی اور کو عطا نہیں فرماتا۔ بچوں میں اب مشکل الفاظ پڑھ رہی ہوں، آپ ان کو سنیے۔ عقیدہ، عقیدہ، صفات، صفات، خوبیاں، خوبیاں، سمجھنا، سمجھنا، رؤوف، رؤوف، رحیم، رحیم، عطا، عطا۔ اپنا ہوم ٹاسک نوٹ فرما لیجئے۔ لیسن نمبر 2، لرن اینڈ پریکٹس آف fill in the blanks from page number 8 and difficult words in the AR۔ اللہ نگہبان بچوں۔